حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأشرفين الأفضلين ورحمة الله على محبهم أجمعين ولعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الصلوات. حیات انسان اور دستور اسلام سلسلہ سخن آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا. سورہ مبارکہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 97. آپ مسلسل آیت کا ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں. ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی کوئی مرد یا عورت عمل صالح کرے وہ مومن اور وہ مومن بھی ہو، فلنحیینہ تو ہم انہیں زندگی دیتے ہیں، حیاتاً طیبتاً اور زندگی بھی پاک و پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، ولنجزینہم اجرہم اور پھر ہم انہیں جزا دیتے ہیں، اجر دیتے ہیں کہ احسن ما کانوا یعملون، احسن ترین جزا، احسن ترین اجر دیتے ہیں ان اعمال کا کہ جو انہوں نے اس دنیا میں انجام دیا. یعنی عمل کرنے والے اگر مومن ہوں، یعنی کیا مطلب کہ اگر عمل کرنے والا عمل تو کر رہا ہو لیکن مومن نہ ہو تو خدا کے نزدیک آخرت میں کسی اجر کا حقدار نہیں ہے. آخرت میں کسی اجر کا حقدار نہیں ہے اگر عمل کرنے والا عمل کر رہا ہے لیکن مومن نہیں ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. حیات انسان کے لیے پروردگار عالم نے جب دستور تشکیل دیا، دستور مرتب کیا، تو اس دستور کا نام رکھا دین. دستور کا نام کیا رکھا؟ دین. اور اس کو حضرت انسان کے لیے اتنا ضروری سمجھا کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس دین کو زمین پر بھیجا. یعنی کہ پہلا انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ دین سیکھنے نہیں آیا، دین سکھانے کے لیے آیا. پہلا انسان دین، یعنی دین پہلے سے موجود تھا، اس پہلے انسان کو وہ دین دے کر بھیجا کہ تم نے یہ دین جا کر سکھانا ہے. کوئی ایک بھی فرد زمین پر ایسا نہیں تھا کہ جس کی ضرورت دین ہو، مگر دین زمین پر آ گیا تاکہ کسی ایک فرد کی زندگی بھی دین کے دائرے سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہ رہے. ایک لحظے کے لیے بھی خالق اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ انسانی زندگی
دستور دین سے، دائرہ دین سے باہر رہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے دین دے کر ایک معصوم حاجی کو زمین پر پہلے بھیج دیا۔ کتنا اہتمام ہے! اور جو دین مرتب کیا ہے اس دین کے جو تعلیمات ہیں وہ 3 حصوں پر رکھی ہیں، کیونکہ جب حضرت انسان کو خلق کیا تو انسان کو بھی مرکب قرار دیا 3 چیزوں کا، ایک روح کا، ایک جسم کا اور ایک نفس کا۔ روح، جسم اور نفس، اگرچہ یہ تینوں اپنے اپنے مقام پر مستقل عنوان ہیں، یعنی روح کتابوں کا موضوع ہے، جسم بھی، اور نفس پر تو بہت زیادہ لکھا گیا ہے، اور نفس خود ایک مستقل عنوان ہے۔ انسان کے اندر ان 3 چیزوں کو رکھا ہے، یعنی ان تینوں سے جوائنٹ کر کے انسان کو بنایا۔ انسان روح سے، جسم سے اور نفس سے جوائنٹ ہو کر انسان بن گیا۔ ان تینوں کا انسان کیا ہے؟ مرکب ہے۔ دین کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی 3 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 احکام و اعمال، اور نمبر 3 اخلاق۔ عقائد، احکام و اعمال اور اخلاق۔ دین میں عقائد ہیں روح کے لیے، احکام و اعمال ہیں اعضائے جسمانی کے لیے، اخلاق ہے نفس کے لیے۔ آپ صاحبان کی توجہ ہے؟ میں کر رہا ہوں کوئی روزانہ شاید 650 کلومیٹر سفر ڈیلی، اور یہاں سے صبح تقریباً 6 بجے، کچھ منٹ پہلے یہ بات 6 بجے، اور واپسی تقریباً 4 بجے، پھر آپ کی خدمت میں حاضری، اس کے بعد پھر واپسی ہے رات تقریباً 12 بجے۔ تو میرا تو تھک جانا اور میری آواز کا خستہ ہو جانا یہ تو بنتا بھی ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن یہ آپ کا بالکل ہی بیٹھ جانا یہ تو یہ یا تو مجھے شکیل بھائی سے کہنا پڑے گا کہ کل سے اے سی بند کروا دیں، یہ بھی تھوڑا سا سست کر دیتے ہیں، اے سی میں بھی نیند آنے لگتی ہے نا، تو اگر یہ آپ لوگوں نے سونا ہے تو پھر اے سی بند کرنا پڑیں گے۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھیے محمد والے۔ ماشاءاللہ بارگاہ قصر حسین کا مجمع بہت بیدار مجمع ہے، آپ کی سماعتیں بہت بیدار ہیں، آپ کی سماعتیں بڑی بلند ہیں، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن مطالب پر توجہ فرمایا کریں۔ کبھی کبھی چھوٹا نقطہ ہوتا ہے لیکن اس میں جوش ہوتا ہے تو آپ بولتے ہیں، کبھی بات بہت بڑی ہوتی ہے لیکن اگر اسے آرام سے کہا جائے تو آپ ایسے ہی رہتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو باتوں پہ دھیان دیا کریں نا، مطالب پہ، کہ نکات بات کیا کی جا رہی ہے۔ تو انسان مرکب ہے 3 چیزوں کا، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ مرکبات کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ورنہ آج ہماری مجلس میں حکیم صاحب بھی ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ مرکبات کیا ہوتے ہیں، یہ کیسے بنتے ہیں، ان کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں۔ ایک مرکب پتہ نہیں کہاں کہاں کن کن جڑی بوٹیوں سے مل کے نچوڑ کے بنایا جاتا ہے۔ اللہ نے بھی حضرت انسان کو بنایا تو اسے پھر 3 بڑی چیزوں سے مرکب کیا ہے، ایک روح ہے، ایک جسم ہے اور ایک نفس ہے۔ تو چونکہ یہ بنا ہے ان 3 چیزوں سے، تو جو اس کے لیے دستور پروردگار عالم نے مرتب کیا وہ ان تینوں کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یعنی روح کی اپنی ضرورتیں ہیں، اعضائے جسمانی کی اپنی ضرورتیں ہیں، اور نفس کی اپنی ضرورتیں ہیں۔ تو دین کے دستور میں جو عقائد ہیں یہ روح کے لیے ہیں، روح کی ضرورت کو عقیدہ پورا کرتا ہے، اور اعضائے جسمانی کے لیے اعمال کے قوانین، قواعد، ضوابط رکھے، اور نفس کے لیے اخلاق رکھا۔ یہ اتنی سادہ بات تو ہے نہیں کہ ہر آدمی اس کو سمجھ لے کہ نفس کیا چیز ہے اور اخلاق کیا چیز ہے اور پھر اس کا نفس سے تعلق کیا ہے۔
کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر اتنی گہری، اتنا ڈیپ میں جا کر اس چیز کو نہیں اتنا بیان کیا گیا. تو انشاءاللہ عادت ڈالیں گے آپ، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. روح نظر آتی ہے؟ نہیں آتی. روح نظر نہیں آتی نا. اچھا، ایک اور سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ ہم جو ہیں وہ ہماری اپنی جو حقیقت ہے وہ روح ہے یا جسم ہے؟ ہماری اپنی حقیقت روح ہے، جسم نہیں ہے. روح ہماری حقیقت ہے. میں نے پچھلے سال آپ کو اس طرح مثال دے کر سمجھایا تھا کہ جب میں پاؤں کی بات کروں گا تو میں کہوں گا میرے پاؤں، جب میں ہاتھ کی بات کروں گا تو میں کہوں گا میرے ہاتھ، جب میں زبان کی بات کروں گا تو میں کہوں گا میری زبان، میری آنکھ، میرے کان، میرا چہرہ، میرا سینہ. میرا میرا لگ رہا ہے. یہ میرا کہاں لگتا ہے؟ بھائی دیکھیے، قلم، میرا قلم ہے تو میں کیا کہتا ہوں؟ میرا قلم. تو کیا میں قلم ہوں؟ میرا گھر، میں کہتا ہوں، میں اپنے گھر کو کہتا ہوں میرا گھر، تو کیا میں گھر ہوں؟ میں اور ہوں، گھر اور ہے. میری کتاب، میں اور ہوں، کتاب اور ہے. میری گاڑی، میں اور ہوں، گاڑی اور ہے. میرا شہر، یعنی میں اور ہوں، شہر اور ہے. میرا وطن، میں اور ہوں، وطن اور ہے. تو جس طرح یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب میں کہوں کہ میرا قلم تو قلم اور ہے، میں اور ہوں. میرا گھر تو گھر اور ہے، میں اور ہوں. میری گاڑی تو گاڑی اور ہے، میں اور ہوں. اسی طرح جب میں کہوں کہ میری زبان تو اس کا مطلب میں اور ہوں، زبان اور ہے. میرا چہرہ تو اس کا مطلب ہے کہ چہرہ اور ہے اور میں اور ہوں. میرے ہاتھ، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہاتھ میں نہیں ہوں، یہ میرے ہیں. یہ جو پاؤں ہیں یہ پاؤں میرے ہیں، میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا؟ پاؤں میرے ہیں، میں نہیں ہوں. پاؤں میں نہیں ہوں، پاؤں میرے ہیں. جس طرح قلم میں نہیں ہوں، قلم میرا ہے. جس طرح گھر میں نہیں ہوں، گھر میرا ہے. جس طرح گاڑی میں نہیں ہوں، گاڑی میری ہے. اسی طرح ہاتھ میں نہیں ہوں، ہاتھ میرے ہیں. پاؤں میں نہیں ہوں، پاؤں میرے ہیں. دل میں نہیں ہوں، دل میرا ہے. دماغ میں نہیں ہوں، دماغ میرا ہے. یہ ساری چیزیں میں نہیں ہوں، یہ میری ہیں. یعنی یہ اعضاء جسمانی یہ اور ہیں، میں اور ہوں. تو میں کہاں ہوں؟ بھائی میں کہاں ہوں؟ تو بھائی دیکھیے، ذرا غور فرمائیے گا کہ مجھے میری ساری چیزیں نظر آتی ہیں لیکن اپنی حقیقت نظر نہیں آتی ہے. مجھے میری تمام چیزیں نظر آتی ہیں لیکن میں خود اپنے سے مخفی ہوں، میں خود اپنے سے پوشیدہ ہوں. میں اپنے آپ کو نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا. جنہیں اپنا آپ نظر نہیں آتا وہ دلیل مانگتے ہیں کہ امام اگر تمہارا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اور اگر نظر نہ آنے والی شے تسلیم نہیں کی جا سکتی، اگر تمہارے نزدیک کسی شے کا وجود تبھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر وہ نظر آئے تو تم تبھی مانو گے، اور اگر نہیں نظر آتی تو تم نہیں مانو گے. اگر یہی تمہاری فلسفی اگر یہی ہے، اگر تمہاری منطق یہی ہے
کہ جو چیز نظر نہیں آتی تو ہم اس کا انکار کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو اپنا انکار کرو، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھول میں خوشبو نظر نہیں آتی مگر مانیں گے، ہوا نظر نہیں آتی مگر مانیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ نظر نہیں آتا مگر مانیں گے۔ حد ہے، گمراہ کرنے والا شیطان نظر نہیں آتا مگر مانیں گے۔ شیطان گمراہ کرنے والا ہے نا، وہ گمراہ کرنے کے لیے ہے۔ تو کبھی کسی نے یہ دلیل مانگی ہے کہ بھئی اگر شیطان گمراہ کرنے کے لیے موجود ہی ہے تو کہاں ہے، نظر کیوں نہیں آتا؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ بھائی ہم تو نہیں مانتے کہ شیطان ہے، بلکہ ہر کوئی اپنی غلطیوں اور اپنی خطاؤں کو شیطان ہی کی طرف منسوب کرتا ہے کہ بھئی اسی نے مجھ سے یہ کام کروائے ہیں، جو بھی غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں۔ تو شیطان کے وجود کو مانتے ہیں، نمائندہ رحمان کے وجود کو نہیں مانتے۔ تو سنو، قیامت کے دن تم نے اٹھنا اسی کے ساتھ ہے جس کو تم مانتے ہو۔ اچھا، پھر یہ جو جسم ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، یہ جسم ہے ہمارا، اس میں ہمارے پاؤں، ہاتھ، چہرہ، زبان، آنکھ، کان، یہ ساری چیزیں اس جسم کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایک پوری سلطنت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی جو بادشاہت ہے وہ روح کے پاس ہے، اس کا اقتدار روح کے پاس ہے، اور اس کی زندگی کا دار و مدار روح پر ہے، اور وہ جو روح ہے وہ نظر نہیں آتی، مگر اگر وہ روح اس بدن سے ربط توڑ دے تو کیا اس جسم میں کوئی حرکت رہ جائے گی؟ کیا اس جسم میں کوئی حیات رہ جائے گی؟ کیا سانسوں کا تسلسل رہے گا؟ کیا آنکھوں میں بصارت رہے گی؟ کیا کانوں میں سماعت رہے گی؟ کیا دل میں دھڑکن رہے گی؟ کیا دماغ میں افکار رہیں گے؟ کیا پاؤں چلنے کے لیے تیار رہیں گے؟ کیا ہاتھوں میں حرکت رہے گی؟ نہیں رہے گی نا، ایک روح کے رشتہ توڑ دینے کی وجہ سے، حالانکہ جسم وہی ہے اور اسی جگہ پر ہے، پاؤں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، زبان بھی ہے۔ تو یاد رکھو کہ جو شے کسی شے کے لیے محرک ہوتی ہے اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن وہ اہم اتنی ہوتی ہے کہ اگر اس کے وجود کا انکار کر دیا جائے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ صلوات اللہم۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ہم جو 14 ہیں اس کائنات کے لیے روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کائنات زندہ ہماری وجہ سے ہے، یعنی زمین کا فرش بچھا رہے گا، آسمان کا شامیانہ لگا رہے گا، چاند میں چاندنی رہے گی، سورج میں روشنی رہے گی، دن کا اجالا رہے گا، رات کا تاریک پردہ رہے گا، شام و سحر رہیں گے، لیل و نہار رہیں گے، شب و روز رہیں گے، بدلتے ہوئے موسم رہیں گے، یہ آسمانوں سے پانی نازل ہوتا رہے گا، یہ بارش برستی رہے گی، یہ دریاؤں میں موجوں کی روانی رہے گی، یہ نباتات پہ ہریالی کا حسن رہے گا، یہ جمادات میں استحکام رہے گا، یہ حشرات اور حیوانات بھی رہیں گے، یہ موجودات اور مخلوقات بھی رہیں گی، مگر ہم میں سے اگر کوئی رہے گا۔ یہ پاک پیغمبر کا ارشاد ہے، یہ رسول اعظم کا ارشاد ہے، یہ نبی مکرم کا ارشاد ہے، یہ نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سلطان انبیاء، سرور کونین، وجہ تخلیق کون و مکان، باعث تخلیق ارض و سما، مصداق لولاک لما خلقت الافلاق۔ وہ مصطفیٰ کہ جس کی نبوت کا کلمہ اگر 1.25 لاکھ نبی نہ پڑھیں تو اللہ انہیں نبوت نہیں دیتا۔ وہ مصطفیٰ کہ جو اگر چادر اوڑھ لے تو خالق قصیدہ پڑھ دیتا ہے۔ وہ مصطفیٰ کہ جس کی زلفوں پر نگاہ پڑ جائے تو اللہ ثنا خوانی کرتا ہے۔ وہ مصطفیٰ کہ جس کے طیب و طاہر وجود کو دیکھتے ہی خالق اسے طٰہٰ کہہ دیتا ہے۔
جس کے سر پر سیادت کے تاج کو سجے ہوئے دیکھے تو اسے یاسین کہہ دیتا ہے. وہ اگر سفر کر دے تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا جیسا قصیدہ پڑھ دیتا ہے. اور کبھی اس کے لیے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا جیسا قصیدہ پڑھتا ہے. اور کبھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور کبھی اس کی مرضیوں کو اپنی مرضیاں یوں کہتا ہے، کہتا ہے ولسوف یعطیک ربک فترضی. اور کبھی اس کے نطق و بیان کی تعریف یوں کرتا ہے، کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. تو جس کے زبان پر وحی کا پہرا لگا ہوا ہے، اور جس کی زبان وحی کے پانی سے دھلی ہوئی ہے، اور جس کی زندگی پر وحی سایہ کیے رہتی ہے، وہ پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم آل محمد اس کائنات کے لیے اہل امان ہیں. اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی رہے گا تو کائنات رہے گی. ہم 14 میں سے اگر کوئی ایک نہ رہے تو کائنات اس سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی. اور پھر فرمایا کہ دیکھو ہماری حیثیت ایسے ہی ہے کائنات کے لیے جس طرح روح کی جسم کے لیے ہے، کہ روح کے بغیر جس طرح روح کے بغیر جسم قائم نہیں رہ سکتا اور زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح ہمارے بغیر کائنات باقی نہیں رہ سکتی ہے. تو جو ہمارے جسم کی زندگی کے لیے ضروری شے ہے روح، وہ ہمیں نظر نہیں آتی مگر ہمیں اس کا انکار نہیں ہے. تو جو کائنات کی بقا کے لیے ضروری ہے روح، یعنی امام وقت، امام معصوم اس کائنات کے لیے روح کی حیثیت رکھتے ہیں کہ پردہ غیب میں ہے، مگر اگر وہ نہ ہوں گے تو نہ زمین غلہ دے گی، نہ آسمان پانی برسائے گا، نہ دریاؤں میں موجوں کی روانی ہوگی، نہ نباتات پہ ہریالی کا حسن ہوگا، نہ لہلہاتے کھیت ہوں گے، نہ پھولوں پہ حسن ہوگا، نہ چلتی ہوئی ہوائیں ہوں گی، نہ دن کا اجالا ہوگا، نہ رات کا تاریک پردہ ہوگا، نہ شام و سحر ہوں گے، نہ لیل و نہار ہوں گے، نہ بدلتے ہوئے موسم ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوں گے. اگر یہ سب کچھ ہے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ فاطمہ کا لال کائنات میں موجود ہے. صلوات اللہم. اور سنیے، یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کیونکہ جو پروردگار عالم انسان کا خالق ہے، اس نے انسان کو 3 چیزوں سے مرکب کیا ہے، روح، جسم اور نفس. یہ جو 3 چیزیں ہیں، اور جو انسانی زندگی کے لیے اللہ نے دستور مرتب کیا ہے جس کا نام دین ہے، اس کی تعلیمات کی تفصیلات، تشریحات، اور وہ دستور پھیلے گا بہت زیادہ، لیکن وہ بنیادی طور پر 3 پلر ہیں، اس کے 3 ستون ہیں، 3 باب ہیں اس کے: عقائد اور احکام و اعمال اور اخلاق. اور جو عقائد ہیں وہ روح کے لیے ہیں، اور احکام و اعمال جسم کے لیے ہیں، اور اخلاق جو ہے وہ نفس کے لیے ہے. عقائد میں زمانے کے امام کے وجود کو اور ان کی غیبت کو تسلیم کرنا شامل ہے. یعنی پردہ غیب میں جو امام ہے ان پر ایمان رکھنا اور ان پر عقیدہ رکھنا، یہ عقائد دین یعنی دستور دین میں ہے، یہ دین کا دستور ہے. اور امام ہے غائب، ٹھیک ہے، اور اسے ماننا کس نے ہے؟ امام کو کس نے ماننا ہے؟ ہماری روح نے. عقیدے کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ روح سے ہوتا ہے. عقیدے کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے. بلکہ میں امام ہی کی بات کیوں کروں کہ ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں، عقائد جو ہم رکھتے ہیں، مثلا ہم نے اللہ کو ماننا ہے، ہمیں اللہ بھی نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، بلکہ اللہ اور امام کی بات کو چھوڑیے، ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں وہ خود عقیدہ نظر نہیں آیا کرتا، عمل نظر آیا کرتا. عمل ایسی چیز ہے کہ جو دکھائی دیتا ہے. آپ نماز پڑھیں گے یا کوئی بھی عمل کریں گے تو عمل تو نظر آئے گا. عقیدے کا تعلق ہی دل اور دماغ کے پردوں سے ہوتا ہے. اب میں آپ کو اپنے پڑھے لکھے مجمع کو علمی انداز سے تھوڑا سا سمجھاؤں کہ لفظ عقیدہ نکلا کہاں سے. عربی میں اس کا روٹ ہے عین، قاف، دال اور گولتے، ٹھیک ہے. عقدہ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے گرہا، گٹھان.
जो गिठान मजबूत लगाई जाती है, गिरहा। यहीं से लफ्ज़ अक़द निकला है। अक़द यानी निकाह। निकाह को क्या कहते हैं? अक़द। आप सीगे पढ़ते हैं, एक लड़की और लड़के के दरमियान, एक मर्द और औरत के दरमियान सीगे पढ़े जाते हैं, यानी इन सीगों के ज़रिए से उनके दरमियान एक गिरहा बांधी जाती है। हाँ, क्या किया जाता है? एक गिरहा बांधी जाती है। गिरहा, एक पक्की गिरहा। गिरहा की भी दो किस्में हैं, एक कच्ची गिरहा, एक पक्की गिरहा। कच्ची गिरहा अक़द मुवक्कत है और जो पक्की गिरहा है वो अक़द दायमी है। ठीक है, ठीक है जनाब। तो ये जो अक़द है, अक़द को कहते हैं गिरहा। अक़ीदा का लफ्ज़ वहीं से निकला है। अक़ीदे का क्या मतलब है? अक़ीदे का मतलब है कि वो नज़रिया कि जिस पर दिल और दिमाग दोनों मिलकर मजबूत गिरहा बांधते हैं। उसे कहते हैं अक़ीदा। यानी ये गिरहा नज़र नहीं आती है। ये जो आप रस्सी में कोई गिरहा बांधेंगे या धागे में आप कोई गिरहा बांधेंगे वो तो नज़र आएगी, लेकिन ये जो अक़ीदे की गिरहा है ये दिल और दिमाग के बीच में कायम होती है। दिल और दिमाग के दरमियान ये गिरहा बांधी जाती है। ये हमें नज़र नहीं आती, तो बुनियादी तौर पर अक़ीदा नज़र ही नहीं आता। अक़ीदा कहाँ से नज़र आएगा? वो दो जो आपस में गिरहा बांधते हैं वही हमें नज़र नहीं आते। ना हमें हमारा दिल नज़र आता है, ना हमें हमारा दिमाग नज़र आता है। तो गिरहा बांधने वाले ही नज़र नहीं आते तो गिरहा कहाँ से नज़र आएगी? ठीक है ना। तो ये गिरहा है, हमें नज़र नहीं आती, मगर हम इस गिरहा को तस्लीम करते हैं कि ये है। अक़ीदा नज़र नहीं आता। अक़ाइद, ईमान अक़ाइद ही को कहते हैं। अक़ाइद नज़र नहीं आते। मतलब हम अल्लाह को मान रहे हैं, मेरा अल्लाह को मानना आपको नज़र तो नहीं आता ना, किसी दूसरे को तो नज़र नहीं आ रहा। नज़र आने वाली चीज़ नहीं है। मैं रसूलुल्लाह को मानता हूँ, मैं काबे को मानता हूँ, मैं कुरान को मानता हूँ, मैं क़यामत को मानता हूँ। मेरा ये अक़ीदा रखना दूसरे को नज़र तो नहीं आ रहा है, तो अक़ीदा नज़र नहीं आता। अक़ाइद नज़र नहीं आते, ईमान नज़र नहीं आता। और ईमान का ताल्लुक़ रूह के साथ है और रूह भी नज़र नहीं आती है। तो रूह गैब, ईमान भी गैब, और एक गैब से इस तरह जुड़ा हुआ है। तवज्जो कम लोगों की है? एक गैब से इस तरह जुड़ा हुआ है कि उनके जुड़ने को अगर तस्लीम न किया जाए तो इंसान दीन के दायरे से बाहर चला जाता है। अक़ीदा नज़र नहीं आता तो कहाँ अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। तो ये किताब ऐसी है कि जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। ये हिदायत है किसके लिए? मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है। कुरान मजीद हादी है और रहबर है किसके लिए? मुत्तक़ीन के लिए। अच्छा, कुरान मजीद की इस सूरा में भी और इसके अलावा और भी बहुत सारी सूरतें हैं जहाँ पर युमिनून बिल गैब, ईमान बिल गैब की बात की गई है। ईमान बिल गैब की बात की गई है। और जाहिर सी बात है ये दो चीज़ें हैं, ये नज़र नहीं आ रही हैं। एक रूह नज़र नहीं आ रही है, दूसरा अक़ाइद नज़र नहीं आ रही, मगर हैं दोनों ही बहुत ज़रूरी। अल्लाह ने रूह भेजी है और जिस्म के पैकर में भेजी है। किस में भेजी है? जिस्म के पैकर में भेजी है। अच्छा, ये जो रूह है ना, रूह, ये रूह हमारे जिस्म में खुशी से नहीं आई है। ये आपके जहन में रहे कि रूह जो हमारे बदन में आई है ये कोई खुशी से नहीं आई है। ये नहीं चाहती थी कि इस बदन में आए। ये रूह इस बदन में आना नहीं चाहती थी। भाई, अगर आपको जेल में डाला जाए आप पसंद करेंगे? अगर आपको किसी एक बंद कमरे के अंदर डाल दिया जाए कि जनाब आला आप आज़ाद फ़िज़ा में नहीं रहेंगे, आपकी आज़ादियाँ ख़त्म, आपने यहीं बस महदूद जगह पे रहना है, तो आप पसंद करेंगे? यही मसला है कि रूह परवाज़ करने वाली और सैर करने वाली शय है और लतीफ़ शय है। इसे जिस्म के पंजरे में बंद कर दिया गया, तो इसे जिस्म के कफ़स के अंदर महदूद होना
یعنی اپنی آزادیوں کا سلب ہونا اور جسم کے اندر محدود ہو جانا اسے پسند نہیں تھا۔ اچھا، یہ روح آنا نہیں چاہتی تھی، جب یہ جسم میں آ گئی ہے تو اب جانا نہیں چاہتی ہے، مگر جب چلی جاتی ہے تو اسے خوشی بہت ہوتی ہے۔ یہ جو روح ہے جب تک جسم میں رہتی ہے، بھی دیکھنے نظام پروردگار کہ روح جسم میں آنے کے بعد جسم سے محبت کا اور انس کا ایک رشتہ قائم کر لیتی ہے، تو جسم کے ساتھ پھر ناپسندیدگی کے ساتھ نہیں رہتی، بلکہ جب یہ روح جسم سے الگ بھی ہو جاتی ہے تو جسم کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ جب میت کو غسل دیا جا رہا ہو، روایات بتاتی ہیں، اس دوران یعنی اس کو وہ انس ہوتا ہے، حالانکہ اب یہ آزاد ہو چکی ہے، اب چاہے تو یہ پرواز بھی کر سکتی ہے اور کہیں بھی جا سکتی ہے۔ روح جسم میں ہے تو محدود ہے، دیوار کے پیچھے دیکھ نہیں سکتی، مگر یہ جسم کے پنجرے سے آزاد ہو جائے تو اس کے لیے نہ امریکہ امریکہ ہے، نہ اسرائیل اسرائیل ہے، نہ زمین زمین ہے، نہ آسمان آسمان ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر روح آزاد ہو جائے تو اس کی قوت پرواز یعنی اس کے لیے کل عالم اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اسے پرواز کی طاقت مل جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جسم کے پنجرے سے آزادی۔ اچھا، یہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اصل میں ہم اپنی حقیقت سے بے خبر ہیں، ہمارا زیادہ تعلق اپنے جسم کے ساتھ ہے اور روح سے کم ہے، یعنی اپنی حقیقت سے غافل ہیں، اور زیادہ توانائی جو ہم صرف کرتے ہیں وہ اپنے غیر کے لیے یعنی جسم کے لیے، جو ہمارا غیر ہے، جو ہماری اپنی حقیقت نہیں ہے۔ مکان بناتے ہیں جسم کے لیے، گاڑی بناتے ہیں جسم کے لیے، دولتیں جمع کرتے ہیں جسمانی سہولتوں کے لیے، یہ سب جسم کے لیے ہے، جسم ہمارا غیر ہے۔ ہماری حقیقت کی ضرورت جنت ہے، جس کے لیے ہم کوشش ہی کوئی نہیں کرتے۔ ہماری جو اپنی حقیقت ہے روح، اس کی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ مگر روح کو پروردگار عالم نے اس طرح رکھا ہے کہ اگر انسان روح پر توجہ دے اور روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو پاکیزہ صالح بنا لے تو نہ صرف یہ کہ موت کے بعد اس کے لیے جنت ہے، بلکہ دنیا بھی اس کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ اور اس طرف بھی ہماری توجہ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے تقوی اختیار کیا اور خدا کی بندگی کی اور نیک اور صالح انسان بن گئے تو ہم تکلیفوں میں مبتلا ہو جائیں گے، جبکہ امیر المومنین امام المتقین سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی آخرت اچھی بنا لے، مجھے معاف کیجیے گا کیونکہ اب میں جسمانی طور پر اتنی قوت اپنے اندر نہیں رکھتا کہ میں آپ کے ساتھ، لیکن آپ مطالب پر توجہ رکھیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی آخرت اچھی بنا لے، اللہ اس کی دنیا بھی اچھی بنا دیتا ہے۔ علی غلط تو کہہ نہیں سکتے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، علی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ مولا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی آخرت اچھی بنا لے تو اللہ اس کی دنیا بھی اچھی بنا دیتا ہے۔ آخرت کب اچھی بنے گی؟ 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے، بالکل آسان بات۔ جب زندگی دین کے دستور کی پابند ہو جائے گی تو آخرت اچھی ہو جائے گی۔ جب انسان دین الہی کے قوانین کو پامال کرے گا، اس کی پاسداری نہیں کرے گا، اس کی رعایت نہیں کرے گا، اس کا لحاظ نہیں کرے گا، اور اللہ کے آئین اور اللہ کے مرتب کی ہوئے دستور کے مطابق اپنی زندگی کی سانسوں کے سفر کو طے نہیں کرے گا، تو پھر یہاں سے ساری خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں سے نہ صرف یہ کہ اس کی آخرت خراب ہوتی ہے، بلکہ اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اور دنیا کے خراب ہونے کا مفہوم کچھ اور ہے۔ بعض اوقات انسان کے پاس اربوں روپے ہوتے ہیں،
گاڑیاں ہوتی ہیں، دولتیں ہوتی ہیں، وزارت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر پھر بھی اس کی دنیا خراب ہوتی ہے۔ دنیا خراب ہونے کا مفہوم بھی کچھ اور ہے، اس لیے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے پاس سکون اور قرار نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ اور سکون اور قرار کا تعلق اچھے کردار، اچھے اعمال کے ساتھ اور دین کے دستور کی پابندی کرنے کے ساتھ ہے، اور روح کی طہارت اور پاکیزگی میں ہے۔ تو دنیا خراب ہی ہے اگر انسان کے پاس ساری دنیا ہو لیکن چین نہ ہو، سکون نہ ہو، اطمینان نہ ہو، عزت نہ ہو، وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور نہ کرے، اور اس کے لیے خطرات، خدشات، پریشانیاں، مشکلات۔ ظاہر سی بات ہے دنیا خراب ہے، بھلے باقی سب کچھ ہو، گاڑیاں بھی ہوں اور ہر چیز ہو۔ مولا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی آخرت اچھی بنا لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ یعنی کتنا بڑا پیغام ہے جناب امیر المومنین کے، مولا کے اس قول میں۔ مولا اگر ایک مقام پر کہیں کہ جو شخص اپنی آخرت اچھی بنا لے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آخرت کب اچھی بنتی ہے؟ جب اللہ کو راضی کیا جائے، جب اہل بیت کو راضی کیا جائے، جب اپنی زندگی کو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق بنایا جائے، تو تب آخرت اچھی ہوتی ہے نا۔ تو جب ہماری زندگی قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہوگی تو ہماری آخرت اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی۔ یہ بات کہی اس ہستی نے ہے کہ جس کی کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ جناب امیر المومنین نے کہی ہے۔ کون ہے علی؟ علی امیر المومنین ہے اور امام المتقین ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا کہ آخرت اچھی کس کی ہوگی؟ فضائل کی منزل پر آخری میسج، اور اس کے بعد جاؤں گا مساج کی طرف۔ آخرت کس کی اچھی ہوگی؟ تو قرآن مجید نے واضح طور پر کہا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ جو بھی کوئی مرد یا عورت عمل صالح کرے اور وہ مومن بھی ہو۔ تو قرآن نے واضح طور پر بتا دیا کہ دو چیزوں سے تمہاری آخرت اچھی ہوگی، ایک ایمان سے اور دوسرا عمل صالح سے۔ دو چیزیں تمہاری آخرت کو اچھا بنائیں گی، ایک ایمان، دوسرا عمل صالح۔ اگر تمہارے پاس ایمان ہوگا تو تم مومن کہلاؤ گے، اور اگر تمہارے پاس عمل صالح ہوگا تو تم متقی کہلاؤ گے۔ ٹھیک ہے؟ آخرت کس کی اچھی ہوگی؟ جو مومن بھی ہو اور متقی بھی ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ سورہ نحل کی آیت یہی پیغام دے رہی ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی کوئی مرد یا عورت عمل صالح کرے اور وہ مومن بھی ہو، تو عمل صالح کرنے والا متقی ہوتا ہے، اور جس کے اندر ایمان موجود ہو وہ مومن ہوتا ہے۔ یعنی دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان کا دعویٰ ہو اور تقوی نہ ہو تب بھی تمہاری آخرت اچھی نہیں ہو سکتی۔ دونوں میں سے ایک چیز ہو، ایک نہ ہو تو تمہاری آخرت اچھی نہیں ہو سکتی۔ مومن بھی بننا پڑے گا، متقی بھی بننا پڑے گا۔ اور قرآن مجید نے جب یہ کہہ دیا کہ تمہیں اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے مومن بھی بننا پڑے گا اور متقی بھی بننا پڑے گا، تو پھر وہی قرآن جس نے پیغمبر کو یہ سند دی تھی کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ اس رسول کی زبان پر وحی کا پہرا لگا رہتا ہے، فوراً وحی کے پانی سے دھلی ہوئی زبان سے پیغمبر سے خود خالق نے کہلوایا کہ اب یہ بھی کہہ دیجئے کہ علی امیر المؤمنین و امام المتقین، یعنی علی کو چھوڑ کر نہ کوئی مومن بن سکتا ہے نہ کوئی متقی بن سکتا ہے۔ اگر کوئی علی کو چھوڑ دے تو نہ مومن بن سکتا ہے نہ متقی ہو سکتا ہے۔ علی امیر المومنین، مومن جتنے بھی ہیں ان کا امیر علی ہے۔ ڈائریکٹ خدا خدا کرتے رہو، اگر علی کے نہیں ہو تو خالق کہتا ہے تم مومن نہیں ہو۔
کیونکہ مومنین کا امیر ہم نے علی کو قرار دیا ہے اور علی کو امام المتقین قرار دیا ہے۔ تمہارا تقویٰ تب ثابت ہوگا کہ جب تمہارا پیشوا اور امام علی ہوگا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، حیدری۔ سلامت رہیے عزاداران مظلوم کربلا۔ آج 4 محرم ہے اور عموماً ہم اہل کراچی 4 محرم کو جناب حبیب ابن مظاہر کا ذکر کیا کرتے ہیں مصائب کی منزل پر، اور ویسے بھی یہاں کچھ مومنین نے فرمائش بھی کی ہمارے شکیل بھائی سے حضرت حبیب ابن مظاہر کے مصائب کے حوالے سے۔ عزادارو، جب قافلہ حسینی کربلا میں پہنچ گیا، کاروان حسینی جب کربلا پہنچا 2 محرم کو، اور اس کے بعد ابن زیاد نے مزید فوجی دستے بھیجنا شروع کر دیے۔ ظاہر ہے کہ جب فوجی دستہ کوئی آتا تھا کربلا میں تو یہ فوجی گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے، گھوڑے دوڑتے ہوئے آتے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بطور زادیوں کے خیموں میں جاتی تھیں۔ اولاد رسول کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ان کے خیموں میں یہ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی آوازیں جاتی ہیں۔ ان کے سپاہیوں کے ہاتھوں میں ہتھیار ہوتے، تلواریں ہوتی، ان تلواروں کی جھنکاروں کی آواز وہ بھی خیموں میں جاتی۔ یا بعض اوقات اگر بچے اس منظر کو کہ اتنے سارے سپاہی اتنے بڑے گھوڑوں پر سوار، ہاتھوں میں ہتھیار دیکھ کر، یقیناً بچہ ایسے منظر کو دیکھ کر سہم جاتا ہے، اور بچہ کسی بھی خطرے کے موقع پر سب سے پہلے ماں کی گود کا سہارا لیا کرتا ہے، اور ماں کی سب سے بڑی پریشانی بچے کی پریشانی ہوتی ہے۔ تو 4 محرم تک جو کہا جاتا ہے کہ 30,000 کا لشکر قافلہ حسینی کو اپنے گھیرے میں لے چکا تھا۔ تو جناب زینب عالیہ نے تقریباً 4 محرم کی یہ تاریخ تھی جب جناب زینب عالیہ نے مولا حسین سے کہا کہ بھیا حسین، یہ جو اتنے سارے سپاہی آ رہے ہیں اور فوجی دستے آ رہے ہیں اور یہ گھوڑوں پر سوار ہو کر آتے ہیں، یہ کون ہے؟ کہا یہ لشکر یزید ہے، یہ یزید کے سپاہی ہیں، سرکاری سپاہی ہیں، ابن زیاد بھیج رہا ہے۔ کس لیے بھیج رہا ہے؟ یہ ہمارے لیے آ رہے ہیں۔ اب بہن بھائی سے کہتی ہیں کہ بھیا حسین، یہ سارا زمانہ کیا یزید کا ہو گیا؟ کیا اب اس بھری دنیا میں ہمارا کوئی نہیں بچا؟ کیا یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہماری بھی مدد کو آئے؟ پھر جناب زینب فرماتی ہیں کہ بھائی حسین، اگرچہ ہم سے ہمارا وطن چھوٹ گیا ہے، ہمارا آبائی وطن، ہمارے نانے کا شہر ہم سے چھوٹ گیا، ماں کی لحد ہم سے چھوٹ گئی، بھائی حسن کی قبر ہم چھوڑ کے آ چکے ہیں، نانا کا روزہ ہم سے اس امت نے چھڑوا دیا ہے، ہم پردیس میں آ گئے ہیں اور ایک جنگل میں آ بیٹھے ہیں، مگر یہ ملک ہے تو عراق ہی ہے نا، اور کوفہ یہاں سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہوگا، اور میرے بابا کی یہاں شاہی رہ چکی ہے، اس کوفے میں کوئی تو ہمارا بھی ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کسی کو پیغام بھیجیں تو کوئی ہماری بھی مدد کو آئے؟ مولا فرماتے ہیں بہن زینب، آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے، میں خط لکھتا ہوں۔ اور مولا نے کاغذ اور قلم منگوایا اور خط لکھنا شروع کیا، اور خط کا مضمون اس طرح لکھا ہے۔ ایک ہی فرد کو خط لکھا ہے۔ مولا حسین نے خط لکھ کر بہت زیادہ لوگ نہیں بلوائے اپنی ہیلپ کے لیے، صرف ایک فرد کو خط لکھ کے بلوائے، اور خصوصی خط اس کے نام پر، اور خط اس طرح لکھا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی حبیب رجل فقیہ۔ یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے حبیب کے لیے کہ جو مرد فقیہ ہے۔ فقیہ یعنی مجتہد، فقیہ یعنی مرجع، اور جسے حسین کہیں کہ یہ فقیہ ہے، مقام حبیب ابن مظاہر سمجھ میں آ رہا ہے؟ حبیب کوئی معمولی انسان نہ تھے، حبیب تفقہ فی الدین کرنے والے، فقیہ، مجتہد، مرجع۔ خط لکھا، اور خط میں مولا حسین لکھتے ہیں
کہ بھائی حبیب، تیری اور میری جو دوستی ہے اور تیری اور میری جو محبت ہے، اس کی گواہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ بھائی حبیب، میں اپنے نانا کا شہر چھوڑ کر، اپنا آبائی وطن چھوڑ کر تیرے ملک عراق کی سرزمین کربلا پہ 2 محرم سے پہنچ چکا ہوں، اور یزید کی فوجوں نے ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ اگر ہو سکے تو میری مدد کو پہنچ، اگر ہو سکے تو میری مدد کو پہنچ۔ خط کا مضمون ختم ہے، آخر میں جیسے ایک لائن نوٹ لگا کے لکھ دیتے ہیں، اس طرح سے ایک سطر کا اضافہ کیا کہ حبیب، میں تجھے کبھی زحمت نہ دیتا اگر زینب ساتھ نہ ہوتی۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم۔ حبیب، میں تجھے کبھی تکلیف نہ دیتا اگر بطول زادیاں ساتھ نہ ہوتی، اگر زہرا زادیاں ساتھ نہ ہوتی۔ عزادارو، خط لکھا گیا، یہ جو نوٹ کی لائن ہے، آخری لائن جو لگائی ہے کہ میں کبھی زحمت نہ دیتا اگر بطول زادیاں میرے ساتھ نہ ہوتی، اس کے بعد لکھا والسلام والسلام من الحسین ابن فاطمہ۔ خط جب شروع کیا تھا تو کہا تھا من الحسین ابن علی، جب خط ختم کیا ہے تو آخر میں کہا من الحسین ابن فاطمہ۔ یہ شریف لہو سمجھ سکتا ہے کہ حسین نے خط کے آخر میں اپنی نسبت ماں کی طرف کیوں دی ہے۔ عزادارو، عرب معاشرے میں عرب کا کوئی شریف جب مصیبت کی آخری منزل میں ہوتا تھا تو اپنی ولدیت کو ماں کی طرف منسوب کیا کرتا تھا۔ من الحسین ابن فاطمہ۔ خط بند کیا، خط قاصد کو دیا، قاصد نے خط دیا، قاصد کوفے میں پہنچا۔ اب ظاہر ہے کہ ابن زیاد نے کوفے کے اندر بڑی سختی کر رکھی تھی، کوفے میں گویا کہ اس نے کرفیو لگا رکھا تھا، اور اگر کوئی آل محمد کے چاہنے والے کہیں تھے بھی تو وہ چھپے ہوئے تھے، وہ زیر زمین تھے، ان کے پیچھے پولیس اور فوجیں پڑی ہوئی تھیں، ان کے لیے ویسے ہی چھاپے مارے جا رہے تھے۔ ایک کرفیو ہو کا عالم، سنسان گلیاں، گرم موسم، گرمی کا موسم ہے، سنسان گلیاں ہیں، کہیں کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ کوفے میں یہ پھر رہا ہے اور اسے حبیب کا گھر معلوم نہیں ہے، یہ ڈھونڈ رہا ہے، اسے کوئی ایسا انسان بھی نظر نہیں آتا کہ جس سے یہ پوچھ لے کہ حبیب کا گھر کہاں ہے۔ قاصد چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں اسے ایک ضعیف شخص نظر آیا، ایک بوڑھا شخص، ایک ضعیف شخص ہے، وہ کھڑا ہوا ہے۔ اسی سے جا کر اس نے پوچھ لیا، کیونکہ کوفہ کوئی لاہور جیسا یا فیصل آباد جیسا شہر تو تھا نہیں، چھوٹا سا شہر تھا، لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، کوفے کے رہنے والے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی حبیب کا گھر بتا سکتے ہو کہ حبیب ابن مظاہر کا گھر کہاں پر ہے؟ اس بوڑھے نے یوں اشارہ کیا، انگلی سے اشارہ کیا، یعنی مطلب یہ تھا کہ دوبارہ یہ نام تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس وقت یہاں پر جو حکومت نے حالات قائم کر رکھے ہیں اس کے پیش نظر اب زبان سے یہ نام نہ لینا۔ البتہ دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ اب یہ بوڑھا آگے آگے، قاصد پیچھے پیچھے، چلتے چلتے گلیوں کے کچھ موڑ کاٹے، ایک کارنر پر جا کر یہ بوڑھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھ لیا، جب اطمینان ہو گیا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو پیچھے مڑتا ہے قاصد کی طرف۔ قاصد کی طرف مڑ کے کہتا ہے کہ بتاؤ کیا کام ہے تمہیں حبیب سے؟ میں ہی حبیب ابن مظاہر ہوں، میں ہی حبیب ابن مظاہر ہوں، حبیب سے تمہیں کیا کام ہے؟ قاصد کہتے ہیں انا مرید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ جیسے ہی اس نے کہا نا انا مرید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، حبیب نے فوری طور پہ اپنے آپ کو جھکایا، اپنے دونوں ہاتھ مولا کے قاصد کے قدموں پہ رکھے، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہتا ہے سب سے پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ میرے مولا کے قاصد ہیں،
بڑی گستاخی ہوئی مجھ سے، میں کافی دیر آپ کو پشت کر کے چلتا رہا ہوں۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم۔ میں تو کافی دیر آپ کو پشت کر کے چلتا رہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ میرے مولا کے قاصد ہیں۔ پھر حبیب کہتے ہیں یہ جو آپ کے ہاتھ ہیں میرے مولا سے مست ہوئے ہوں گے، مصافحہ تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں بالکل کیا۔ کہ اگر اجازت ہو تو ان ہاتھوں کا ایک مرتبہ بوسہ لوں جو حسین سے مس ہو کے آئے ہیں۔ اجازت ملی، قاصد کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ کہا ان آنکھوں سے میرے مولا کی زیارت کی ہوگی؟ کہتا ہے بالکل کی۔ کہا اجازت دیں میں ایک مرتبہ ان آنکھوں کا بوسہ لے لوں کہ جو آنکھیں حسین کی زیارت کر کے آئی ہیں۔ قاصد حسین کی آنکھوں کا بوسہ لیا، حبیب نے اظہار عقیدت کیا، اس کے بعد قاصد کو لیا، کہا بسم اللہ آپ آگے چلیے۔ قاصد آگے آگے، حبیب پیچھے پیچھے۔ قاصد کو لے کر حبیب اپنے گھر کے دروازے تک آئے، قلباب کیا، حبیب کی زوجہ نے دروازہ کھولا۔ حبیب نے اپنی زوجہ سے کہا، کیونکہ ابھی تک حبیب نے خط نہیں پڑھا نا، حبیب کو تو بس یہ خوشی ہے کہ میرے مولا کا قاصد آ گیا ہے اور مولا نے قاصد بھیجا، تو زوجہ سے کہتا ہے کہ جلدی سے بہترین فرش بچھاؤ، بہت عظیم مہمان ہے اور اس کے لیے بہترین کھانا تیار کرو۔ اچھا فرش بچھ گیا، اسے بٹھایا گیا، اس کی ضیافت کی گئی، حبیب کی زوجہ نے اچھا کھانا تیار کر دیا گیا، دسترخوان پہ کھانا چن دیا گیا، قاصد کو دسترخوان پہ بٹھایا گیا اور کہا بسم اللہ آپ کھانا تناول فرمائیے۔ قاصد دسترخوان پہ بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اپنی جیب سے وہ خط نکالتا ہے اور اس نے خط حضرت حبیب ابن مظاہر کے حوالے کیا۔ جیسے ہی مولا کا خط حبیب کے سامنے آتا ہے، حبیب اور حبیب کی زوجہ دونوں تعظیماً درود پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ درود پڑھتے ہوئے کھڑے ہوئے، حبیب نے خط لیا، خط کو آنکھوں سے لگایا، منہ سے لگایا، اس کے بعد اب حبیب میں اتنی ہمت نہیں کہ خط مولا کا ہے تو میں اسے چاپ کروں، پھر قاصد کو دیا، کہا آپ ہی کھولیں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حسین کے خط کو میں چاپ کروں۔ قاصد نے خط نکال کے دیا۔ اب حبیب نے خط لیا تو خوشی خوشی، لیکن جیسے ہی خط کا مضمون دیکھا تو حبیب کی آنکھیں برس پڑی، حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حبیب کی زوجہ بھی اس موقع پر ویسے تو خوش تھی، لیکن جب اس نے حبیب کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کہنے لگی خیریت تو ہے؟ یہ مولا نے خط میں کیا لکھ دیا؟ مولا کا خط آیا اور خط پڑھتے ہی تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ کہاں خیریت نہیں ہے۔ کیا لکھا ہے مولا نے؟ کہا مولا کربلا پہنچ چکے ہیں، 2 محرم سے کربلا پہنچ چکے ہیں۔ کہا پھر آگے کیا لکھا ہے؟ کہا مولا نے مدد کے لیے بلایا ہے۔ اب یہ مومنہ کہتی ہے اگر مدد کے لیے بلایا ہے تو پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے اپنی زوجہ کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ پرآشوب دور ہے، حالات اچھے نہیں ہیں اور تمہیں بھی اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں ہے، بس امتحان لینا مقصود تھا۔ یہ مومنہ کہتی ہے حبیب تمہیں مولا بلائیں اور تم میرا سوچو اور تمہیں میرا خیال ہے؟ خط میں دیکھا نہیں تم نے کہ بطول زادیاں بھی ساتھ آئیں، زہرا زادیاں بھی ساتھ آئیں؟ میری عزت زہرا زادیوں سے زیادہ تو نہیں ہے۔ یہ مومنہ کہتی ہے حبیب دیکھ مولا کی خدمت میں تمہیں فوراً پہنچنا ہے اور اگر تم نہیں جاؤ گے تو پھر میں چلی جاؤں گی۔ حبیب کہتے ہیں مومنہ میں تو صرف تمہارا امتحان لے رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا حسین بلائیں اور میں نہ جاؤں؟ حبیب نے گھوڑا تیار کیا، سامان سفر تیار کیا، بالآخر حبیب آمادہ ہو گئے کربلا روانہ ہونے کے لیے۔ ادھر سے حبیب کربلا کی روانگی کی تیاری کر رہے ہیں، ادھر سے حسین کہتے ہیں عباس ایک خیمے کا اضافہ کر دو، مہمان آنے والا ہے، ایک علم کا اضافہ کر دیا جائے۔ حبیب کے لیے خیمہ لگا دیا گیا، ایک علم کا اضافہ کر دیا گیا۔ ادھر سے حبیب چلا، ادھر سے فاطمہ کا لال استقبال کے لیے بیٹھ گیا، عباس کو ساتھ لیا، علی اکبر کو ساتھ لیا۔ وقت گزرا، کوفے کی راہ سے آتا ہوا ایک گھڑ سوار دکھائی دیا۔ حسین کہتے ہیں یہی میرا مہمان ہے، آؤ عباس آؤ علی اکبر۔ آ گیا حبیب ابن مظاہر۔ مولا آگے بڑھے، حبیب نے جب دیکھا کہ فاطمہ کا لال میرے استقبال کے لیے آ رہا ہے، میں نے ساری تفصیلات کو چھوڑ دیا، بالکل مختصر کر دیا۔ حبیب نے جب دیکھا کہ فاطمہ کا لال خود میرے استقبال کے لیے آ رہا ہے، آقا خود تشریف لا رہے ہیں، اس نے اپنے آپ کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا، اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھ کر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا شرمندہ نہ کریں، سرداروں نے کبھی نوکروں کے استقبال نہیں کیے ہیں،
सरदार कभी गुलामों का इस्तकबाल नहीं करते। कहा नहीं हबीब तो मेरा मेहमान है। हबीब को साथ लिया, हबीब के लिए जो खैमा लगाया गया था उस खैमे के अंदर हबीब को बिठा दिया गया। अब अली अकबर आते हैं तो आकर सलाम करते हैं, कासिम आते हैं तो आकर सलाम करते हैं, औन मोहम्मद आते हैं तो आकर सलाम कहते हैं। कोई चचा हबीब कहकर सलाम करता है, कोई मामू हबीब कहकर सलाम करता है। देख रहा है हबीब के क्या इज़्ज़त है मेरी, क्या एहतराम है मेरा, क्या आज औलाद रसूल और ख़ानदान बनु हाशिम के अफराद, कोई मुझे चचा कह रहा है, कोई मुझे मामू कह रहा है। अज़ादारो, ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इन छोटे बच्चों की तो आदत होती है कि ये मुस्तकिल बैठते नहीं हैं, ये कभी खैमे के अंदर तो कभी खैमे से बाहर। तो औन मोहम्मद ये दोनों शहजादे जो हैं ये बार बार बाहर जाते हैं और आते हैं जनाब ज़ैनब के सामने। तो ज़ैनब आलिया बच्चों से पूछती हैं, बच्चों का सिन बहुत छोटा है, कि ये सलाम की सदाएँ मेरे कानों से टकरा रही हैं, बार बार कोई सलाम कर रहा है, कोई मेहमान आया है कि कौन आया है? औन मोहम्मद कहते हैं कि मामू ने जिन्हें ख़त लिखा था ना वो हबीब इब्ने मज़ाहिर कूफे से आ गए हैं। अब अली की बेटी कहती है अच्छा तुम दोनों जाओ, अगर हबीब इब्ने मज़ाहिर आए हैं ना तो उनके खैमे में तुम जाओ, पहले तो अदब से सलाम करना, फिर मेरा सलाम पहुंचाना, और सलाम इस तरह करना, कहना मामू जान हम बिन्त ज़हरा के बेटे हैं, हम आपको सलाम कहते हैं, हमारा सलाम कबूल कीजिए। उसके बाद हमारी माँ ज़ैनब ने भी आपको सलाम कहा है। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम। हो गई मजलिस, आपने गिरिया किया, मजलिस मसाब हुई। अज़ादारो, यकीनन नबी जैसे मेरे शकील भाई कह रहे थे ना, बिल्कुल ऐसे ही है। सैयदा मजलिस में तशरीफ़ लाती है। रिवायत कहती है कि रसूल की बेटी हर मजलिस में आती है। वफ़ी यदहा खिरकतुन, और बतूल जब मजलिस में आती है ना तो बतूल के हाथ में एक रुमाल होता है, एक रुमाल होता है। तज़म्मुद्दुमुल बाकीन, ज़हरा इस रुमाल में रोने वालों के आंसुओं को महफूज करती है। अज़ादारो, आपकी आंख से जो आंसू निकलते हैं ना, ये बतूल के रुमाल में क़यामत के दिन के लिए महफूज हो जाते हैं, और इन आंसुओं का अज्र सिर्फ सैयदा दे सकती हैं और कोई नहीं दे सकता है। आप रो सकते हैं, अगर आपकी चीख निकल भी जाएगी तो किसी ने आपको तमाचा नहीं मारना है। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम। अली की बेटी का सलाम औनो मोहम्मद ने हबीब को पहुंचाया, मामू कहकर सलाम किया। एक मर्तबा हबीब ने अपना सर पीटना शुरू किया, सर पीट के कहता है वाह गुरबता, आज आले मोहम्मद इतने गरीब हो गए, आज बतूल ज़ादियाँ ग़ुलामों को सलाम कर रही है। अज़ादारो, हबीब की वफ़ादारी और जान निसारी तो देखिए। आशूर का दिन आता है, हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं, हबीब हिफाजत कर रहा है। जब किसी ने मौला की शान में गुस्ताखी की है ना तो हबीब से बर्दाश्त न हुआ, हबीब ने उसे जवाब भी दिया है, और फिर हबीब उसके मुकाबले पर मैदान में इज़्न इमाम से गए हैं। बस मैंने ख़त्म कर दिया मसाइब। अज़ादारो, हबीब मैदान में जाकर जम के लड़ा है और फातिमा के लाल पर निसार हो गया। अज़ादारो, हबीब जब ज़ीन से ज़मीन पर आया तो एक मर्तबा आवाज़ लगा कर कहा, आका आइए और अपने ग़ुलाम का लाशा ले जाइए। अज़ादारो, हुसैन जब हबीब के लाशे पर पहुँचे तो हबीब ने इतना कहा, मौला इस ग़ुलाम से आप राज़ी तो है ना? हबीब मैं भी राज़ी, मेरी माँ भी राज़ी। जो रोने के लिए बैठे हो अज़ादारो, हबीब कहते मौला मैं अजीब मंजर देख रहा हूँ, कोई नूरानी चेहरे वाली हस्ती मेरी दाएं जानिब मौजूद है। कहा हबीब तूने पहचाना नहीं? अरे ये मेरे नाना मुस्तफ़ा है जो तुम्हें लेने के लिए आए हैं। हबीब कहते हैं कोई बाएं जानिब भी ऐसी ही हस्ती है? हुसैन कहते हैं ये मेरे बाबा अली है। कहा किसी नौजवान को सामने देख रहा हो? कहा ये मेरे भाई हसन है। अब तक तो हबीब इस तरह की गुफ्तगू कर रहा था। एक मर्तबा हबीब ने कहा कुछ नहीं। हबीब ने उठने की कोशिश की, हाथ उठाकर सलाम करने की कोशिश की। हुसैन कहते हबीब तकलीफ क्यों कर रहा है? कहते सलाम करना चाहता हूँ, सामने मुझे कोई बीवी नजर आ रही है।
جس کے پہلو کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کالے برقعے میں لپٹی ہوئی ہے، کہا حبیب تو نے پہچانا نہیں؟ ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ آخری جملہ ادادارو جو رونے کے لیے بیٹھے ہو، حبیب حسین کا دوست تھا۔ دوستی کیا ہوتی ہے؟ اس جملے سے سمجھو عزادارو، آپ کو پتا چلے گا کیا ہوتا ہے دوست، دوستی کا ناز اور دوستی کا مان کیا ہوتا ہے۔ عزادارو، عاشور کے دن 10 گھنٹوں کے اندر کربلا کی تپتی ریت پر جب 72 لاشیں بکھر گئے، شام غریباں کا سورج غروب ہوا، پسر سعد نے کسی لعین کو بھیجا، اس ظالم نے جا کر بنت زہرا کے سر سے جب چادر اتاری ہے، عزادارو جیسے ہی زینب کا سر زخمی ہوا، چادر سر سے اتری، زینب نے نہ حسین کو بلایا نہ عباس کو بلایا، ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا، لاشائے حبیب کی طرف رخ کیا اور کہا بھائی حبیب میں تیرے علاقے میں ننگے سر ہو گئی۔ ایک مرتبہ لاشائے حبیب تڑپا اور کہا بنت زہرا ذرا آقا سے اجازت دلوا۔ میرے اللہ یہ مجلس قبول فرما، ہمارے حاجی شکیل احمد آوان صاحب ان کے برادران اہل خاندان کے خرچ و اخراجات مقبول و منظور فرما، ان کے مال اور استحلال میں وسعت اور برکت عطا فرما۔ میرے اللہ ان آنسوؤں کو قبول فرما، اس مجلس اور گریے کی قبولیت کے لیے باواد بلند صلوات۔